من الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم العمري لافتتاح هذا المؤتمر الميمون، وهو نائب عميد جامعة دار السلام بأمر آباد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سعادة مدير الجامعة، أصحاب السعادة، العلماء الأفاضل، أيها السادة الحضور، فإن الحديث عن العلم وأهله يحلو ويطيب، فإن فيه جلاء للأفهام وتنشيطا للأذهان وتشحيذا للهمم واقتداء بالعلماء في صبرهم ومثابرتهم وتذكيرا للناس بجدهم وجهادهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وأمناء الدين ومصابيح الدجى، بهم يهتدى في أمور العاجلة وبهم يقتدى في أمور الآخرة. وإن من العلماء البارزين الذين عرفوا بخدماتهم العلمية وجهودهم الدعوية في العقود المتأخرة العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي داع صيته وطار ذكره حتى عرفه القاصي والداني واعترف بفضله القريب والبعيد، وقضى نحبه بعدما قدم للأمة الإسلامية خدمات علمية جسيمة وجهود دعوية عظيمة تلألأ بها اسمه في سماء العلم وتبوأت خدماته في سجل التاريخ. ومما يجدر بالذكر أنني تشرفت بلقاء الشيخ ومقابلته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 2010 الموافق عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. وكان الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله ضيف الشرف في هذا المؤتمر، وكنت أحد الباحثين فيه. وإنني أشكر الجامعة الإسلامية بشانتبرم والمسؤولين عن هذا المؤتمر على إتاحتهم فرصة المشاركة للعبد الفقير في هذا المؤتمر التاريخي، ممثلا لجامعة دار السلام عمر آباد بجنوب الهند. والله نسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي ويجعل ما قده من خدمات في ميزان حسناته ويتجاوز عن سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنني تحدثت عن نشأة الشيخ وحياته العملية، وكذلك المناصب التي تولاها والجوائز التي حازاها. أتجاوز هذه الأمور نظرا لضيق الوقت، فأقول: حياة حافلة بالعطاء مملوءة بالابتلاء. ولد الشيخ القرضاوي في سبتمبر عام 1926 ميلادي في مصر، وتوفي في سبتمبر عام 2022 في قطر، فكان عمره رحمه الله 97 عاما قضاها في جهاد علمي وجهود دعوية، فكانت حياته حياة حافلة بالعطاء مملوءة بالابتلاء. فقد أودع بالسجن في مصر في شبابه مرات وتعرض لأنواع التعذيب والأذى. يقول رحمه الله ذاكرا أيام سجنه: ثم رحلنا إلى السجن الحربي الذي لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف نثرا أو شعرا. لقد عرف الناس من قديم الزمن السجون وما يجري فيها من فنون الأذى وألوان العذاب. سمعنا عن سجن الباستيل في فرنسا، وعن سجون الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم، لكن السجن الحربي أعطى صورة عن السجن لا نظير لها فيما أعلم. وقد تجمع في هذا السجن الطرائق القديمة للتعذيب والطرائق الحديثة المستوردة من النازية والفاشية والشيوعية التي تفننت في أساليب تعذيب البشر وإذلالهم ومحاولة التأثير على أفكارهم وسلوكهم. كان رحمه الله صادعا بالحق ومعلنا به، لا يخاف فيه لومة لائم، حتى إنه رحمه الله
لم يجامل دولة قطر التي آوته ونصرته في بعض مواقفها السياسية وشدد النكير عليها. مؤلفات الشيخ القرضاوي: من الجوانب التي خدم بها الشيخ القرضاوي دينه وأمته مؤلفاته القيمة التي تعبر عن أفكاره وهمه تجاه أمته، والتي عالج فيها قضايا متعددة تتعلق بواقع الأمة وماضيها ومستقبلها، وهو من المكثرين في التصنيف، فمؤلفاته تجاوزت 70. ومن أبرز مؤلفاته التي عرف بها في العالم الإسلامي كتاب فقه الزكاة، والذي قيل فيه إنه كتاب القرن بالنسبة للقرن الماضي. تحدث فيها عن المسائل القديمة والمستجدة التي تتعلق بالزكاة، تكلم فيها بفقه عميق ورأي صائب. الشيخ القرضاوي فقيها. العالم الإسلامي عرف الشيخ القرضاوي كفقيه بارز من الفقهاء المعاصرين، له اطلاع واسع على كتب الفقهاء المتقدمين، ونظر ثاقب في حاض العالم، تفوق على معاصريه باجتهادات كانت من أولياته، وهو من أهل الاجتهاد الذين لم يتقيدوا في فتاويهم بمذهب معين، بل كان يختار في المسائل الفقهية ما ترجح لديه في ضوء ما يسوقه من الأدلة، ورسم لنفسه خطوطا تتميز بروح التوسط والاعتدال، حيث قال رحمه الله: من خصائص المنهج الذي سرت عليه التزام روح التوسط دائما، والاعتدال بين التفريط والإفراط، بين الذين يريدون أن يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد، وبين الذين يريدون أن يظل كل ما كان على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات تقديسا منهم لكل قديم. وهذا التوسط والتيسير الذي اختار رحمه الله لنفسه منهجا في الفقه وفهم الدين يتجلى بوضوح في فتاويه ومؤلفاته واختياراته الفقهية، وكتابه الحلال والحرام في الإسلام خير شاهد على ذلك. وإن كان بعض ما اختاره في هذا الكتاب وما ذهب إليه فيه محل نقاش بين أهل العلم، كما سنبينه خلال الصفحات الآتية. الشيخ القرضاوي خطيبا. كان الشيخ القرضاوي رحمه الله من أشهر خطباء العالم الإسلامي الذين إذا خطبوا وجدوا لندائهم آذانا صاغية وقلوبا واعية، وكانت خطبه تمتاز بمعالجة قضايا العالم الإسلامي. لقد اعتلى المنبر الشيخ وهو ابن 17 عاما، فخطب في مسجد آل طه بالمحلة الكبرى في مصر أيام كان طالبا في الأزهر، وذلك خلال المدة عام 1951 وعام 1954. وبعد سنتين انتقل إلى جامع الزمالك بالقاهرة فخطب بها لمدة عامين، وذلك في عام 1956 وعام 1957. وقد جمعت هذه الخطب التي يلقاها في مصر بعنوان نفحات الجمعة، إلا أن الظروف الأمنية في مصر حالت دون ظهورها على منصة الشهود. ثم إنه رحمه الله لما انتقل إلى قطر عين خطيبا في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، وكانت خطبه في هذا الجامع مشهورة منشورة، ولم يزل يخطب في هذا الجامع سنوات حتى توقفت خطبه لظروف سياسية. الشيخ القرضاوي شاعرا. إن من الجوانب الخفية في شخصية الشيخ القرضاوي التي لا يعرفها كثير من الناس مساهمته في الشعر العربي وإثراؤه للأدب العربي بقريحته الشعرية، فهو من شعراء العصر الحديث تناول في شعره قضايا الأمة والإيمان، وعبر عن عاطفته تجاه المسجد الأقصى وقضايا المسلمين، كما زين شعره بفضائل الأخلاق وجميل الشيم، وله ديوان باسم نفحات ولفحات. ومن قصائده المشهورة قصيدة ملحمة الابتلاء المعروفة بنونية القرضاوي،
وكذلك من أشهر قصائده القصيدة التي استهلها قائلا: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. اختلاف أهل العلم مع الشيخ القرضاوي في بعض فتاويه ومواقفه. وعندما نتحدث في هذا المؤتمر عن خدمات الشيخ القرضاوي رحمه الله ومآثره، لابد أن ننبه على بعض فتاويه ومواقفه التي خالفه فيها أهل العلم من عصره وشددوا النكير عليه، وهذا نقوله إبراء للذمة وأداء للأمانة العلمية. وليس غرضنا من إيراد بعض النماذج من هذا القبيل التنقيص من شأن الشيخ، فلسنا كالذباب الذي لا يعرف الوقوع على الأزهار المعطرة، وإنما يعرف الوقوع على النجاسة فقط. وإنما غرضنا التواصي بالحق الذي أمرنا الله به عز وجل وجعله ديدنة المسلمين قائلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن هذه المواقف فتواه بإباحة نزع الحجاب في المدارس الحكومية للطالبات المسلمات لضرورة التعليم في بلاد فرنسا وغيرها من البلاد الغربية. واستند الشيخ في هذه الفتوى إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن هذه الفتوى أحدثت ضجة في الأوساط العلمية، وانتقدها أهل العلم بعدم انطباق القاعدة الفقهية المذكورة على واقع الطالبات المسلمات هناك، لعدم تحقق الضرورة لأجل إمكانية حصول التعليم في النظام الدراسي هناك بالدراسة من البيت، ما يسمى بالإنجليزية هوم سكول. فأين الضرورة هنا؟ ومن مواقفه التي كثر الكلام عنها في الأوساط العلمية ترحمه على بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، ودعاؤه له بأن يثيبه الله له على إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره. وقد انتشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولا شك أن بابا الفاتيكان هذا كانت له مواقف سياسية يشكر عليه، لكن إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره ليس مما يسوغ لنا مدحه والثناء عليه والدعاء بالرحمة له. فأي رحمة ترجى في الآخرة لمن مات على عقيدة ثالث ثلاثة؟ ومن هذه المواقف التي كثر النقد عليها موقفه رحمه الله من رجم الزاني والزانية، والذي تبناه نقلا عن الشيخ محمد أبو زهرة، وذلك بأن الرجم في الزنا شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت آية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ألغت حد الرجم. ولا شك أن هذا لا يتنافى ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا الحد بأن حد الرجم جزء من السبيل الذي وعد الله به في سورة النساء: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلا نقول إلا ما قيل: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، والكمال لله وحده. وفي الخاتمة إن الحديث عن الشيخ القرضاوي وجهوده ليطول، والموضوع ذو شجون، وما سطره قلمي كتبته في عجالة، مع اعترافي بعدم إيفاء الموضوع حقه. فالحياة الحافلة بالعطاء من حقها أن تشكر بالمؤلفات الضخمة ليس بالبحوث فقط. والله أسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي ويجعل الجنة مثواه. وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقبل أن نبدأ الجلسة الأكاديمية نقوم بتدشين كتاب
والكتاب للأستاذ النوري نوشاد النوري نائب عميد جامعة ديوبند، يقوم بتدشين هذا الكتاب الأستاذ الفاضل علي باوتي رئيس اتحاد العلماء بكيرلا ومدير الجامعة الإسلامية سابقا. ويستلم هذا الكتاب الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم عمري، فليتفضلا مشكورين. والذين في المنصة يقومون بعرض الكتاب ويصوروا معا. والذين في المنصة يقوموا بعرض الكتاب ويصوروا معا إن شاء الله. ونلتمس من الأستاذ الفاضل علي باوتي لإلقاء كلمات، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں ہمارے سامنے چند سوالات ہیں. ان سوالات کے مختصر جوابات آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، کسی ساتھی نے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے، حال ہی میں یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی اور خدمات کے پروگرام پر روشنی ڈالیں، کیونکہ بعض سلفی علماء بھی اس میں شامل ہوئے ہیں جیسے کہ اشتہار میں آیا ہے. تو یہ جو سوال ہے، یہ سوال بالکل ہی منہج سے متعلق سوال ہے اور ایک دم تازہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ابھی 2-3 روز پہلے کا ہے. اور سوال میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی اور خدمات پر پروگرام ہوا ہے، اس پر روشنی ڈالیں کیونکہ بعض سلفی علماء بھی اس میں شامل ہوئے ہیں جیسے کہ اشتہار میں آیا. تو دیکھیں، جو یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی، خدمات اور حیات پر جو پروگرام منعقد ہوا ہے، یقیناً ہمیں بھی اس کی اطلاع ہوئی اور اشتہار بھی ملا انگریزی زبان میں. اسی طرح سے ایک ویڈیو اشتہار بھی ملا، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بے پردہ چہرہ کھلا ہوا ایک بے پردہ نوجوان بچی کے ذریعے سے وہ اشتہار کرایا گیا. یعنی ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی حیات و خدمات کے اس پروگرام کی تشہیر، اس کا اشتہار کیسے کرایا گیا؟ ایک تو اشتہار جو کاغذ میں چھپتا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں پروگرام ہونے والا ہے. اس کے بعد ویڈیو کی شکل میں ایک اشتہار کیا گیا اور اس ویڈیو میں ایک نو عمر بچی چہرہ کھول کر کے وہ اس پروگرام کا اشتہار کر رہی ہے. فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی زندگی پر، ان کی حیات و خدمات پر یہ بچی کر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. پروگرام پر میں روشنی ڈالوں، پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اس پر روشنی ڈالوں، یہ تو بات کا موضوع. اس سے پہلے موضوع تو یہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس چیز کو واجب سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک بچی جو نو عمر ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کا پردہ واجب ہے، اس کا چہرہ اجنبیوں سے چھپا ہوا ہونا چاہیے. اب اتنی پستی اگر سماج میں آ جائے کہ دین کے نام پر، دعوت کے نام پر، مدرسوں کے پروگرام، علماء کی سیرت و کردار کے نام پر کوئی پروگرام کیا جائے اور اس کی تشہیر میں ایک بے پردہ
میرے بھائیوں بچی کو لا کر کے دنیا کے سامنے عام کیا جائے. کس قدر ذلت ہے, کس قدر پستی آ گئی ہے. ہمارے پروگراموں کا یہ حال ہو گیا. یعنی ہمارے پروگراموں کا مطلب ہے کہ ہمارا پروگرام تو نہیں تھا وہ, یعنی اسلام کے نام کے پروگراموں کا, دین اور دعوت اور اداروں کے نام پر جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر اتنی پستی آ گئی کہ کون سا راستہ ہے سلفیت کی راہ, اس کی خصوصیات, اس کے امتیازات, اس کی اپنی شان. میرے بھائیوں ہمارے علماء نے اس کو برتا ہے اور آج تک برت رہے ہیں. یہ جو ٹرینڈ آیا ہے ایسے بھی تصویروں کو لگا کر کے نشر کرنے کا, خطیبوں کی تشہیر کی تصویریں لگا کر کے, مقررین کی تصویریں لگا کر کے, ان کے نام نہیں بلکہ نام کے ساتھ ان کی تصویر کو ہے نا شائع کرنا اور اس اشتہار کو دنیا کے اندر عام کرنا, یہ ٹرینڈ بھی میرے بھائیوں اخوانیوں کا ٹرینڈ ہے, سلفیوں کا ٹرینڈ نہیں ہے. سلفیوں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی پیس کانفرنسوں کے اندر یہ بدعت شروع کی تھی کہ علماء, چوٹی کے علماء, چوٹی کے کبار علماء اہل حدیث کو بلا کر کے ان کے 15 فٹ کے 20 فٹ کے فوٹو بنا کر کے جلسے گاہ کے کنارے کنارے باہر ان کی تصویریں لگا دیا. میرے بھائیوں یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے فلموں کے اندر, یا کیا کہتے ہیں جو یہ جہاں پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں وہاں پر بھی میرے بھائیوں اس کے اندر اداکاری کرنے والوں, مردوں کی تصویریں, عورتوں کی تصویریں, ہیروؤں کی تصویریں, ہیروئنوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے ہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اب علماء کے پروگرام ہونے والے ہیں تو علماء کی تصویریں بڑی چھاپ کر کے اسٹیج کے باہر لگا دی جائیں, باؤنڈری پر لگا دی جائیں. اشتہار کے اندر میرے بھائیوں کیا نام لکھنا اور کہاں سے متعلق ہے وہ, اور کیا ڈگری ہے, کیا تعلیم ہے, کیا تخصص ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب اس سے تجاوز کرتے ہوئے حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ باقاعدہ لڑکیوں کو لا کر کے دینی پروگراموں کا اشتہار کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ میرے بھائیوں اخوانیت کا طریقہ ہے, اخوانیوں کا طریقہ ہے, تحریکیوں کا طریقہ ہے. یہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس قدر یعنی شرم کی بات ہے, اس قدر افسوس کی بات ہے کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے اسے. بالکل ہمارے دین کے پروگراموں کو بھی وہی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عام طور پر میرے بھائیوں جو فلموں کا انداز ہے, جو ہیروؤں کا انداز ہے, ہیروئنوں کا انداز ہے, یہ طریقہ ہے. ٹاکیز میں جو دکھایا جاتا ہے, فلم گاہوں میں, وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. بہرحال بھائی نے پوچھا یہ ہے کہ اس پروگرام پر روشنی ڈالیں. پروگرام پہ روشنی کیا ڈالنا ہے؟ اس پروگرام کے اندر ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی حیات و خدمات بیان کی جا رہی ہے. وہ حیات و خدمات, ان کی حیات و خدمات بیان کرنے والے لوگ, ان کی حیات و خدمات بیان کرنے پر مشتمل جلسے کا انعقاد, کانفرنس کا انعقاد, اور وہ جہاں انعقاد کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب لوگ اسی عقیدے کے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے سرسری طور پر یا تفصیلی طور پر بھی کہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب اخوان المسلمین کے ایک بہت نامور آدمی ہیں, اخوانیت کے بہت بڑے علمبردار ہیں, اور زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور نہ مقصود ہے کہ وہ تفصیل سے اس پر کوئی خطاب جیسی بات کی جائے. سوال کے جواب کے طور پر چند باتیں اس لیے عرض کرنا ہے کیونکہ روشنی ڈالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پروگرام کیوں ہوا, کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا. میرے بھائیوں تو وہ جو ادارہ ہے وہ کیرلا میں ہے, الجامعۃ الاسلامیہ کے نام سے وہ ہے, اور اس ادارے کو قائم بھی ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے کیا تھا, اور اسی لیے اسی فکر کی تعلیم وہاں پر اخوانیت کی, تحریکیت کی اور خروج کی, عقل پرستی کی, اعتزال جدید کی, جماعت اسلامی والی جو فکر ہے اسی کی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے. اس کے اندر شریک ہونے والے ہے نا, اس کو آرگنائز کرنے والے, یہ سب کے سب اسی فکر کے لوگ تھے. اس لیے وہ پروگرام ان کی زندگی پر وہاں پر منعقد ہوا, اور چونکہ وہ اس ادارے کے بانی ہیں اس لیے ان کی وفات کے بعد اب ان کی حیات و خدمات بیان کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہوگی, اس لیے انہوں نے وہ کام کیا ہوگا. اور اس کے اندر شریک ہونے والے بھی عام طور پر میرے بھائیوں کوئی سلفی اس کے اندر نہیں ہے. جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے, جو ہم نے اشتہار میں جو تصویریں دیکھی ہیں, جو نام دیکھیں, اس میں سے عام طور پر لوگ سلفی نہیں ہیں.
हमारे भाई ने पूछा है कि बाद सलफी उलमा उसके अंदर शरीक हुए, आम तौर पर उसमें सलफी नहीं है, इक्का दुक्का नाम हमें अपने सलफी का लगा कि वो सलफी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने सलफियत का नाम, मेरे भाइयों, सलफियत का मकाम उन्होंने घटा दिया और सलफियों का सर शर्म से झुक गया कि एक इख्वानी शख्स की तारीफ के लिए, उसकी मनकबत बयान करने के लिए, उसकी अजमत बयान करने के लिए एक सलफी आलिम भी उस स्टेज पर पहुंच जाए। बड़ा अफसोस किया हमारे उलमा ने, जिन्होंने भी देखा सुना, बड़ा अफसोस किया। और यकीनन मैं आपको क्या बताऊं, अभी हमारी मुलाकात शेख मोहम्मद बिन रमजान अल हाजिरी हाफिज़हुल्लाह से हुई है और उन्होंने भी इस वाक़े का जिक्र किया और सख्त मजम्मत की और हद दर्जा अफसोस का इजहार किया कि यह हालत हो गई है जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से। क्या हमने यही इल्म हासिल किया है? हमने कौन सा अकीदा सीखा? हमने कौन सा मनहज सीखा? क्या सलफियत इसी बात की तालीम देती है कि एक आदमी, ऐसा आदमी जिसका इन्हिराफ सिर्फ और सिर्फ फिक़ही मसाइल में नहीं, माफ कीजिएगा, फिक़ही मसाइल में इख्तिलाफ नहीं है, मसलकी झगड़े, मजहबी झगड़े, हनफी मालिकी शाफी हम्बली के झगड़े नहीं है, बल्कि उस आदमी का अकीदा, मेरे भाइयों, इन्हिराफ है उसके अकीदे के अंदर, उसका मनहज, उसके मनहज में इन्हिराफ है। और लगे हाथों में समझता हूं कि एक दो बातों का जिक्र कर दिया जाए तो बेहतर होगा। शायद आपने जाना होगा, आपके इल्म में होगा, यही यूसुफ करज़ावी साहब हैं। इन्होंने यहां तक कहा और लिखा और इसकी दावत दी, फैलाया कि हमारा मुसलमानों का झगड़ा, मुसलमानों का इख्तिलाफ यहूदियों से दीन की बुनियाद पर नहीं है। हमारा और यहूदियों का झगड़ा दीनी नहीं है, हमारा और यहूदियों का झगड़ा दीनी नहीं है, बल्कि जमीन का झगड़ा है। जमीन का झगड़ा है, यानी फलस्तीन में जमीन का झगड़ा है कि कौन किसकी जमीन है और कौन किसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये जमीनों के झगड़े हैं, ये अकीदे का झगड़ा नहीं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने अपनी आमद के साथ ही सारे अदियान और मज़ाहिब को बातिल कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब दुनिया में यहूदियत हो कि ईसाइयत हो, ये सब बातिल हैं, ये कुफ्र हैं। तो क्या इस्लाम का झगड़ा कुफ्र से है कि नहीं है? इस्लाम का झगड़ा यहूदियत से है तो कुफ्र से है कि नहीं? इस्लाम का झगड़ा ईसाइयत से है तो इसलिए है कि नहीं है कि यहूदियत और ईसाइयत कुफ्र हैं? मेरे भाइयों, हमारा यहूदियों का झगड़ा, मुसलमानों का झगड़ा यहूदियों से, ये दीन का झगड़ा है, अकीदे का झगड़ा है। वो शिर्को कुफ्र करने वाले लोग हैं, हम तौहीद के अलमबरदार हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसकी उन्होंने दावत दी कि यहूदियों से मोहब्बत रखो, यहूदियों को करीब करो, वो तुम्हारे भाई हैं, उनसे नफरत नहीं होनी चाहिए, उनसे हमारा झगड़ा दीन की बुनियाद पर नहीं। यही यूसुफ करज़ावी है मेरे भाइयों, जिन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला भी आसमान से उतर कर इलेक्शन में शरीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला को भी 99% वोट नहीं मिलेंगे। इस तरह से रब्बे ज़ुलजलाल की तौहीन करने का काम किया। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत पर पट्टा लगाया। इस तरह के अकीदा रखने वाला और हमारे चोटी के उलमा जो सलफियत के उलमा है, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि इस तरह का अकीदा रखने वाला आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ऐसा आदमी इस बात पर, इस अकीदे की बुनियाद पर दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है। ऐसे शख्स से तौबा कराई जाए, फ़इन ताबा युस्तताब फ़इन ताब व इल्ला कुतिल, ऐसे शख्स से तौबा कराई जाए, अगर तौबा कर ले तो ठीक है, वरना उसे हद्दन मुर्तद्दन कत्ल कर दिया जाए। ऐसे अकायद रखने वाला आदमी, और ये तो मतलब गैज़ुम मिन फैज़, बहुत कुछ में से चंद कतरे हैं ये, क्योंकि हमारा अभी ये मौजू नहीं है, ये मौका नहीं है कि हम इस पर सारी बात करें। इंशाअल्लाह कोई मौका आएगा तो तफसील से गुफ्तगू की जाएगी, उनके लफ्ज़िशों को, उनकी ज़लालतों को, उनके इन्हिराफात को, उनकी बदअक़ीदगी को, उनके मनहज के फसाद को दलाइल और हवालों के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आपके सामने बयान किया जाएगा, ताकि ये ज़लालतें दुनिया के सामने आए। उनकी कारकर्दगी पर कॉन्फ्रेंसें हो रही, उनकी खिदमात पर कॉन्फ्रेंसें हो रही, उन्हें आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दाई और मुबल्लिग साबित किया जा रहा है। यह भी तो बताने की जरूरत है कि वो दाई हैं तो किस मनहज के दाई हैं, वो अगर मुबल्लिग हैं तो किस मनहज के मुबल्लिग हैं, उनका अकीदा क्या है, उनका ईमान क्या है, उनका मनहज क्या है। अकीदे में मेरे भाइयों गुमराही और मनहज में गुमराही
फिक्र में गुमराही, नजरियात में गुमराही, हर जगह आपको गुमराही की भरमार नजर आएगी। लेकिन अफसोस ये है कि इन सब के बावजूद भी उनकी हयात व खिदमात पर प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और अफसोस इस पर भी है कि हमारे सलफी उलमा भी उसके अंदर शरीक हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे दुख है, हद दर्जा दुख है उन उलमा से जो सलफियत के दाई हैं और उसके बावजूद भी ऐसे स्टेजों के की जीनत बने और वहां जाकर के तारीफ करके आए। कोई भी तावील करे, कितनी भी तावील करे, कोई कुफ्र की तावील क्या कर लेगा, कोई बदअकीदगी की तावील क्या कर लेगा, कोई मनहज के इन्हिराफ की तावील क्या कर लेगा, कोई खारजियत की, इखवानियत की तावील क्या कर लेगा। मेरे भाइयों, कोई तावील की बात नहीं है। कोई झगड़ा फिक्ही मसले का होता, किसी मसलकी इख्तलाफ का मसला होता, हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है दुनिया के अंदर, हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है। हम कभी भी आमीन, रफ़े दैन और उसके अलावा पैरों को मिलाने या ऐसे ही इस तरह के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को कभी हमने इफ्तिराक या इंतिशार का सबब नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम है ना हनफी मस्जिदों के अंदर, देवबंदी मस्जिदों के अंदर हस्बे जरूरत नमाज पढ़ लेते हैं। हमसे ज्यादा रवादार कोई नहीं है। ये झगड़े मसलक के नहीं है, ये झगड़े फिकी मसाइल से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये झगड़े सरासर अकीदे के झगड़े, ये इन्हिराफ, ये जलालत अकीदे की जलालत, अकीदे का इन्हिराफ है, ये मनहज का इन्हिराफ है। मेरे भाइयों, जो शख्स जिसका अकीदा बातिल हो, जिसका मनहज बातिल हो, जिसकी फिक्र बातिल हो, ऐसे शख्स की तारीफ नहीं की जाएगी। यहां एक बात और भी आपके सामने बतौर याद दहानी में कह दूं, हमने आपने जदीद मनाहिज के किसी सेशन में यह बात पढ़ी है कि सलफ सालिहीन का तरीका यह नहीं था कि अहले बातिल की कुछ खूबियों की तारीफ की जाए, अहले बातिल की कुछ खूबियों का भी जिक्र किया जाए। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा नहीं है जिसकी कुछ खूबियां ना हो, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हो सकती हैं, लेकिन उन खूबियों का एतबार नहीं है जब आदमी का अकीदा बातिल हो, उन खूबियों का एतबार नहीं है जब आदमी का मनहज फासिद हो। ऐसी सूरत में खूबियों का जिक्र नहीं किया जाएगा। मुआज़ने का ज़ाब्ता गैर सलफी ज़ाब्ता है, मुआज़ने का ज़ाब्ता सलफी ज़ाब्ता नहीं है, शरई ज़ाब्ता नहीं है। शरीयत का ज़ाब्ता यह है कि मुआज़ना नहीं किया जाएगा। अहले बातिल, बदअकीदा, बदमनहज लोगों के कभी भी की खूबियों का जिक्र नहीं किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि इनके यहां अकीदे का ये इन्हिराफ है, ये अकीदे में गुमराह हैं, ये मनहज में गुमराह हैं, ये अकीदे के अंदर शिर्क व कुफ्र करने वाले हैं, या तकारुब बैनल अदियान, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम को आपस में मिलाने का अकीदा रखते हैं, लेकिन इनके अंदर फला फला खूबी पाई जाती है, इन्होंने फिक़्ह ज़कात लिखी है, इन्होंने फला फला किताब लिखी है, ये किया है, वो किया। इन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर हमने उनकी खूबियों का जिक्र किया तो इसका मतलब यह होगा कि हमने उनके बातिल अकीदे को तस्लीम कर लिया, उनके बातिल मनहज को मेरे भाइयों नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं है, ये अकीदा बातिल है, चलेगा, ये मनहज खराब है तब भी चलेगा, क्योंकि इनकी ये खूबियां हैं, इनके ये कमालात हैं। हमने इस सिलसिले में आपके सामने वो सारी बातें पेश की हैं। यहां उसके इआदे का मौका नहीं है, गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, और भी चंद सवालात है उसका भी तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। खुलासे कलाम ये है मेरे भाइयों कि ये जो करजावी कॉन्फ्रेंस 2 रोजा हुई है, और मैं आपको बताऊं ये सिलसिला चल रहा है, जब बातिल के खिलाफ जमाने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल रही हैं, बातिल के खिलाफ कलम चल रहे हैं, अहले हक ने मीडिया के वसाइल से अवाम और खवास के सामने बातिल परस्तों के अकायद अफकार और अकायद नजरियात की कलई खोलना शुरू कर दी है, तो लोग अब दिफा में आ रहे हैं। हम उनकी अकीदे का इन्हिराफ, उनके मनहज का इन्हिराफ अपने उलमा की जबानी सुन रहे हैं, अवाम के अंदर बेदारी पैदा हो रही है, लोग उनके अकायद से तौबा कर रहे हैं, लोग उनके मनहज से दूर हट रहे हैं, तो अब ये दिफाई पोजीशन में आए हैं। आपने पड़ोसी मुल्क में अभी बहुत जल्दी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस डॉक्टर इसरार के नाम से भी सुनी थी, वो भी हयात व खिदमात और कुरान की तफसीर के 50 साल इस अंदाज से उन्होंने आकर के साहब को बुला करके इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उनकी हयात व खिदमात और कारनामों को बयान किया, ताकि दुनिया के सामने है ना ये सब चीजें बयान की जाएं। ऐसा ना हो कि हम पूरे तौर पर लोग मुतनफिर हो जाएं, दूर हो जाएं और लोग किनारा कशी अख्तियार कर लें।
اس لیے وہ اب اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر میرے بھائیو ابھی جو کیرلا کی کانفرنس ہوئی ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کے سلسلے میں، یہ بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ اب ان کے کارناموں کو اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے باطل کو کھولا جا رہا ہے تو لوگ متنفر ہو جائیں۔ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کارنامہ ہے، وہ کارنامہ ہے، عالم اسلام میں ایسا کیا ویسا کیا۔ میرے بھائیو انصاف یہ ہے کہ تم ان کی بدعقیدگی دنیا کے سامنے رکھو، انصاف یہ ہے کہ ان کے منہج کا فساد دنیا کے سامنے لاؤ، تاکہ امت ان کو فالو کر کے بدعقیدہ نہ ہو جائے، امت ان کو فالو کر کے ان کے فاسد منہج کو قبول نہ کر لے، خارجیت کی راہ پر، رافضیت کی راہ پر دنیا نہ چلی جائے، ایسے ہی اخوانیت کی راہ پر، تکفیر کی راہ پر دنیا نہ چلی جائے۔ اس لیے ہمیں امت کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پہنچ جائیں اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ چند مسائل پر رد بھی کیا گیا، چند مسائل پر تنقید کی گئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ چند مسائل جن پر تنقید کی گئی ہے وہ ہلکے مسائل تھے، وہ فقہی مسائل تھے، وہ بالمقابل ان مسائل کے جو مسائل عقیدے کے مسائل ہیں، جن کا تعلق کفر و ایمان سے ہے، ان مسائل سے مقابلے میں جن کا تعلق منہج کے فساد سے ہے، منہج کے صلاح سے ہے، ان مسائل کے مقابلے میں ہلکے مسائل ہیں، معمولی مسائل ہیں۔ اس سے کوئی آدمی بریو ذمہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے 2-3 غلطیوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اولن تو اس طرح کی کانفرنسوں کی زینت نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے عوام جو ہماری کتابوں کو پڑھتے ہوں، ہماری تقریروں کو سنتے ہوں، ہمارے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ اگر ان کی تعریف کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی درست ہے، ان کا منہج بھی درست ہے، اور وہ بھی قابل احترام ہیں، وہ بھی قابل استفادہ۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، اس کے اندر تلبیس ہے، اس کے اندر خلط ملط ہونے کا معاملہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان واقعات کا اندازہ لگائیے جن واقعات میں ہمارے اسلاف اہل باطل کی ایک چھوٹی سی بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اہل بدعت کے ساتھ چند منٹ راستے میں چلنا گوارا نہیں کرتے تھے، اہل بدعت کے ساتھ سفر کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ایک بدعتی میرے ساتھ اکٹھا ہو جائے، کسی کمرے میں، کسی گھر میں میرے ساتھ ایک بدعتی اکٹھا ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی خنزیر رہے، میرے ساتھ کوئی کتا رہے وہ گوارا ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی بدعتی رہے مجھے یہ گوارا۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منہج اور اصولوں کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ وسطیت نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، یہ انصاف نہیں ہے میرے بھائیوں کہ حق اور باطل کے اندر لفظ تلبیس پیدا کر دی جائے۔ نہیں، حق یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے، حق کو حق رہنے دیا جائے، کفر و شرک کو کفر و شرک کہا جائے، عقیدے کی بدعتوں کو عقیدے کی بدعت کہا جائے۔ اس طرح کے پہاڑوں جیسے جرائم کو ہم چند الفاظ کے اندر میرے بھائیوں بیان کر کے اس پر ہم میرے بھائیوں کیا کر لیں، ہم اس کو اس انداز سے نظر انداز کر دیں کہ اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان سے غلطیاں تو ہوئی ہیں اور یہ چند غلطیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ان کے باطل عقیدے، باطل نظریات، باطل منہج ہمارے عوام پڑھنا شروع کر دیں، خواص پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ چوٹی کے امت کے علماء میرے بھائیو، مملکت سعودی عرب کے چوٹی کے علماء، علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ، علامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور ان کے علاوہ دیگر علماء میرے بھائیو، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ، یہ سارے علماء، اور آج بھی جو علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، شیخ میرے بھائیو سلیمان سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ، اور چوٹی کے جو علماء ہیں، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ ہیں، شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو مفتی عام ہیں، یا ان کے علاوہ شیخ غدیان ہیں، شیخ لحیدان ہیں،
وغیرہ، یہ سارے کے سارے علماء بطور مثال میرے بھائیوں جس شخص کو بدعقیدہ بتاتے ہیں، جس شخص کے منہج کے انحراف کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کی تعریف اور ان کی توصیف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیسے اسٹیجوں پر جا کر کے ان کی منقبت بیان کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر بریء ذمہ ہونا ہے تو ہمیں ان سے برات کا اظہار کر کے بریء ذمہ ہونا ہوگا۔ ہمیں باطل سے برات کا اظہار، ہمیں بدعقیدگی سے برات کا اظہار، ہمیں منہج کے انحراف سے برات کا اظہار کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری، میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سلفیت ہے اور یہ اخوانیت کے علم بردار ہیں۔ سلفیت اخوانیت دونوں کے اندر کوئی تال میل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات یاد کریں، علامہ ابھی شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ کہہ رہے تھے، یہ عجیب و غریب بدعت دنیا کے اندر عام ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نام، اصلی نام کے ساتھ ایک مزید نام کا اضافہ کرتے ہیں، اصلی نام کے ساتھ مزید نام کا اضافہ، سلفی کے ساتھ اخوانی سلفی، سلفی کے ساتھ جہادی سلفی، سلفی کے ساتھ علمی سلفی، سلفی کے ساتھ ایسا سلفی۔ کہتے ہیں نام کے ساتھ جو جڑا ہوا دوسرا نام ہے وہ باطل ہے، اس باطل کو حق کے ساتھ ملا کر کے اس کو بھی حق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس لیے کوئی اخوانی سلفی نہیں ہوتا۔ سلفیت اس راستے کا نام ہے جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ اور تابعین کی سیرت میں آ چکا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی، ایسا سلفی ویسا سلفی، ایسا سلفی ویسا سلفی۔ یہ ایک نیا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ جیسے لوگوں نے اس طرح کی باتیں اور بھی بہت سارے پہلوؤں پر کی ہے۔ مثال کے طور پر اب گانا ہے تو گانا حرام ہے، گانا حرام ہے، میوزک حرام ہے۔ اب کوئی اس کو اسلامک میوزک کہنا شروع کر دے، کوئی اسلامی گانا کہنا شروع کر دے، تو اسلامی لگانے سے وہ گانا اسلامی تو نہیں ہو جائے، وہ میوزک اسلامی تو نہیں ہو جائے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ بہت سنگین ہے، اور یہ سب بھی انہی اخوانیوں تحریکیوں کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، اس کی سچائی اور حقانیت کو باطل سے خلط ملط کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں سلفیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، سلفیت کی جڑوں کو کھودنے والی ہیں۔ عوام جو سلفی منہج سے جڑی ہوئی ہے ان کو شبہے میں ڈالنے کا کام ہے، انہیں کنفیوز کرنے کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام یہ ہے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے باطل کو ایک ذرہ بھی مدد پہنچے، ہمارے قلم سے کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے باطل کو ایک ذرہ حمایت پہنچے، ہمارے میڈیا سے، ہمارے دیگر وسائل سے، ہماری کسی بھی چلت پھرت دوڑ بھاگ سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ابھی آج کل تو ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کا موضوع چھڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں الدولۃ الاسلامیہ، ہمیں اسلامی حکومت چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کو الدولۃ الاسلامیہ چاہیے، میں کہتا ہوں الدولۃ الاسلامیہ مرفوضہ، اسلامی حکومت ریجیکٹڈ ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب نے کہا یاد رکھنا، ویڈیوز آج بھی موجود ہیں، تقریریں آج بھی موجود ہیں، ہم کو الدولۃ الاسلامیہ نہیں چاہیے، ہم کو اسلامی حکومت نہیں چاہیے، ہم کو الدولۃ المدنیہ چاہیے، ہمیں سول حکومت چاہیے، ہر آدمی آزاد رہے، جیسے ساری دنیا رہتی ہے ویسے سب رہے۔ اخوان المسلمون کے میرے بھائیوں سرے اونچے دائی ہیں، اس کے علمبردار ہیں، اس کی فکر کو دنیا میں بڑے پیمانے پر پھیلانے والے یوسف قرضاوی، سمجھ رہے؟ یہ ان کا کہنا ہے لوگ اسلامی حکومت اسلام، ہم کو الدولۃ الاسلامیہ مرفوضہ، ریجیکٹ نہیں چاہیے، ہم کو الدولۃ المدنیہ چاہیے۔ سمجھ رہے؟ مدنیہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ مدنیہ کہتے ہیں سول کو، سول کو کہا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ شہر کا ایک عام نظام، سب لوگ اسی طرح زندگی گزاریں گے، ہم کو
اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا ہے. ہر آدمی جیسے رہنا چاہے ویسا رہے. یہ ان کا نظریہ ہے. تو ایک طرف تو یہ بات کہنا کہ فلاں حاکم ایسا ہے، فلاں بادشاہ ایسا ہے، اس کے ہاں یہ گناہ ہے اور اس کی حکومت اسلامی نہیں ہے، اس کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، یہ معاصی کرتا ہے، منکرات کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، ہمیں ایسی حکومت قائم کرنی. اور اس کی دوسری طرف کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اصل چہرہ ہے، اصلی چہرہ، صراحت کے ساتھ. اور خیر لمبی فہرست، ہم نے اس سے پہلے بھی سوال کے جواب میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آگے آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد بہت تفصیل سے ان کی ساری بدعقیدگیوں، ان کے منہج کے فساد اور ایسے ہی ان کی اس طرح کی انحرافات اور ضلالات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں میوزک اور گانے بجانے کی تہذیب نے جو غلبہ اختیار کیا ہے، یہ تہذیب بھی ہمارے اسلامی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. آج ایسے مسلمان مفتی موجود ہیں، ایک قطر کے مفتی تھے، ابھی جلدی وفات ہوئی ہے، اسلام میں حلال و حرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو میوزک کو حلال کہتے ہیں. قرضاوی آپ نے نام سنا ہوگا. اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اعتدال اور وسطیت کے نام پر، ان کے نام پر ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کر کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ تعویلات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل بدعت کی تعریف سے اللہ نہ کرے کہ یہ زبان کبھی پلید ہو. اللہ رب العالمین ہم کو اہل سنت کے ساتھ غربت ہی کی زندگی صحیح، اسی غربت کے ساتھ اس زندگی میں رہنے اور اس زندگی کو کاٹ کر کے آخرت کی جانب منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی غربت کے ساتھ، اسی اجنبیت کے ساتھ اور اسی قلت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. ہم کو بھیڑ نہیں چاہیے، ہم کو واویلا نہیں چاہیے، ہم کو ٹی آر پی نہیں چاہیے، ہم کو دنیا میں شہرت طلبی نہیں چاہیے. ہم دو بات کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ دو باتیں جہاں تک اس کو پہنچانی ہوتی ہیں وہ پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں گلبرگہ میں عمری کا دبدبہ زیادہ ہے اور لوگ ان سے متاثر ہیں. چند دن پہلے ایک شخص نے یوسف القرضاوی کانفرنس بھی اٹینڈ کیا تھا. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں، غالباً آپ ہی نے سوال کیا تھا. جو بھی اہل بدعت کی تعریف کرتا ہے یا ان کی کانفرنسوں میں شرکت کرتا ہے اس کو اس سے رجوع کرنا چاہیے. آپ کی گلبرگہ میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے تو گلبرگہ کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے جماعت کو پاک کریں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں بعض لوگ جب عمرآباد یا عمری سے کوئی منہجی غلطی واضح ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے ان کی غلطی کو مت بتاؤ. ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے یہ شبہات پیدا کرنے والی بات ہے کہ عمرآباد کے لوگوں سے یا عمریوں سے جب کوئی منہجی غلطی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مجبوری ہوگی. ایک بدعتی کے پاس بدعت کے اظہار کی مجبوری ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ منہجی لحاظ سے کوئی غلطی واضح ہوتی ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ غلطی ثابت ہو جائے تو انسان کو اس کا اقرار کر کے اور اس کی تلافی کر لینی چاہیے، اس سے رجوع کر لینا چاہیے. اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے تو گویا اس نے منہجی لحاظ سے غلط رخ اختیار کر لیا ہے اور اس کے اوپر تنقید کی جائے گی اور اس کے اوپر جرح کی جائے گی جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے. لوگوں کو اس کی غلطی سے بچانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جانا اسلاف امت کا بنیادی فریضہ تھا اور ان لوگوں نے اسی چیز پر امت اسلامیہ کے لوگوں کو آمادہ کیا ہے اور اسی چیز پر ابھارا ہے.
موجودہ دور میں سب سے بڑا خارجیوں کا عرب دنیا میں جو امام گزرا ہے، جس کی ابھی جلدی وفات ہوئی ہے، جس کو یوسف قرضاوی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا ہندوستان یا بر صغیر میں اردو بولنے والے افراد میں خوارج کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر اسرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے بہت سارے افراد ان سے الفت و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لیتے ہیں، جبکہ انہوں نے موسیقی کو حلال کر رکھا ہے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں پر تنقیدیں کی ہیں، احادیث کا انکار کیا ہے۔ اس انداز کی بے شمار غلطیاں موجود ہیں۔ صوفیت کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ یوسف قرضاوی یہاں تک کہتے ہیں کہ ناٹو کا الیکشن جو ہے، اگر اللہ رب العالمین بھی اس کو لڑے گا تو ہار جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے باوجود ہم ان لوگوں کی حمایت کریں، اور معاف فرمائیں گے، اس سے پہلے اسی مسجد سے، اسی ہال سے ایک بات کہی گئی تھی اعتدال کے نام پر، اور اس کے بعد بہت طوفان کھڑا کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان میں بعض ادارے ایسے ہیں یا بعض شخصیات ایسی ہیں جو یوسف قرضاوی سے محبت کا اظہار یا ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان اداروں میں یوسف قرضاوی کی کتابیں نصاب مطالعہ میں پڑھائی جاتی ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حسن البنا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کلاسوں میں باقاعدہ ان لوگوں کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جلسوں میں ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک جلسے میں تفہیم القرآن باقاعدہ تقسیم کی گئی، مفت تقسیم کی گئی۔ اس کے باوجود ہم تعویل کریں کہ وہاں سے سلفیت کو ترویج مل رہی ہے، اور یوسف قرضاوی جیسے بدعتی شخص یا خارجی شخص کے جلسے میں اس کی سوانح پر اس کی تعریف پیش کی جائے اور اس سے رجوع نہ کیا جائے، اس کے باوجود ہم تعویل کریں، توجیہ کریں، تو معاف فرمائیں گے یہ منہج سلف کے ساتھ سمجھوتا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بدعتیوں کے لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ اس سلسلے میں ہم کسی بھی انداز کی کوئی لاگ لپیٹ کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر، اعتدال کے منہج پر، وسطیت کے منہج پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اعتدال اور وسطیت کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بدعت کو ان کی بدعت سے دور کرنے کے لیے اور ان کی بدعت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اہل بدعت کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں، تاکہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے لوگ بدعتی نہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنی زندگی صحیح انداز سے گزاریں، بدعتیوں سے براءت کا اعلان کریں، اور اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے رجوع کر لیں اور اس بات کا اظہار اور اعلان کر دیں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ ہمارے اس غلط وتیرے کی وجہ سے 2 4 10 لوگ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کے گمراہی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لہذا ہم کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، اہل بدعت سے براءت کا اعلان کرنے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، یوسف القرضاوی کون ہیں؟ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیے، یوسف القرضاوی موجودہ دور کے ان فتنہ پرور علماء میں گزرے ہیں جنہوں نے کھل کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں فتنہ پھیلانے والے علماء میں سے ہوں، جو سمجھنا چاہے سمجھے، یعنی سرکشی والا اسلوب اختیار کرنے والے لوگوں میں، اور عقیدے میں خالص اخوانی۔ ان کے عقائد کے اندر اخوانیوں کے بالمقابل کچھ خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض سعودی عرب کے علماء، بالخصوص شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے یعنی کافر ہے۔ اس انداز کی چیزیں شیخ مقبل بن ہادی وادعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بڑے علماء نے بھی ذکر کر رکھی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ردود بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو جدید دور میں اس نے اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، جیسے تقارب ادیان کا نظریہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سارے ادیان برابر ہیں یا قریب ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ کرسمس پر یا اسی طریقے سے
ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے. اس طرح کا عقیدہ ان کا ہے. ایسے ہی غیر محرم اگر اجنبی عورتوں کو ہاتھ لگائے لمس کرے تو جائز ہے. یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں دوبارہ آ جاتے تو آپ ناٹو کے ہاتھ پر ایگریمنٹ کر لیتے, عہد کر لیتے, ناٹو کے ہاتھ پر عہد کر لیتے. یہاں تک کہا. اور یہاں تک کہا کہ عرب ممالک کے حکام کو جو ووٹ ملتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے اس کا فیصد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بھی آ کر کے انتخاب میں حصہ لے تو وہ بھی ہار جائے گا, وہ بھی ہار جائے گا. یہ عقائد ہیں یوسف قرضاوی کے. تو یوسف قرضاوی نے فلموں کے اندر خواتین کے جانے کو جائز قرار دیا کہ وہ فلموں میں جا سکتی ہیں. ایسے ہی بہت سارے عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی گئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی, ان کا انکار کرتے ہیں. یعنی انکار سنت بھی ان کے ہاں موجود ہے. تو اس انداز کے غلط عقائد کے حامل ہیں یوسف قرضاوی. یوسف قرضاوی کو کسی بھی صورت میں سننا یا ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں ان کو سراہنا یہ جائز نہیں ہے. سوال کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تسلیم نہیں کی جائے گی. کسی بدعتی کی تعریف کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن ہم اپنے ان علماء سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں برملا اعلان کریں کہ میں نے غلطی کی تھی, تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. کیونکہ غلطی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس کی تلافی بھی اسی پیمانے پر سامنے آنی چاہیے. شریعت کا ضابطہ ہے. لہذا کسی نے اگر تعریف کی ہے تو یہ تعریف کرنا غلط ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت کی تعریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مصنف نے بڑی پیاری بات کہی اور یہ دعا ہمیں سب کو خود بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہوائے نفس کے غلبے سے اور اپنی رائے کے پیچھے بھاگنے سے بچائے. وَأَعَاذَنَا وَإِيَّاكُمْ, اللہ تعالی ہمیں آپ کو پناہ میں رکھے من نصرت الخطا, غلطیوں کی مدد کرنے سے. آئے ہائے ہائے, غلطی پر ہونے کے بعد بھی انسان اپنی غلطی کا دفاع کرتا رہے, کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, بعض ہمارے علماء اہل حدیث بھی, بعض علماء اور دعات داعیان جو خطبہ اور داعیان کام کر رہے ہیں میدان میں, کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, چاہے وہ بھول چوک ہو. بسا اوقات منہجی غلطی ہو جاتی ہے. ایک صاحب چلے گئے امام خوارج کے جو ہے سیمینار میں, امام خوارج پر یوسف قرضاوی کے سیمینار میں چلے گئے. اب اتنی بڑی غلطی آپ نے کی منہجی, جس میں آپ نے ایک خوارج کے امام اور موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کے بہے ہوئے خون کے ذمہ دار مفتی کے آپ اس کی تعریف کرنے کے لیے چلے گئے, اور جب آپ پر اعتراض کیا گیا تو آپ اس پر اپنی اس غلطی کو مان کر کے اس پر رجوع کرنے کے بجائے بتا دیجئے کہ بعض خصوصی حالات تھے, مدرسے کی وجہ سے مدرسے والوں نے بھیجا, ذمہ دار ہوں, یا کسی اور خاص وجہ سے میں چلا گیا, ورنہ میرا منہج ایسا نہیں ہے, اگر یہ میری غلطی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. رجوع کرنے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مگر اس غلطی کی اصلاح کرنا, اس غلطی کی مدد کرنا, اس کی نصرت میں لاؤ لشکر اکٹھا کرنا, پورے سوشل میڈیا کو اور اپنے علماء کو اور فارغین کو, اپنے مدرسے کے فارغین کو لگا کر کے آپ جو ہے پورا شور مچائیں کہ جو ہے نہیں ہم یہ صحیح ہیں غلط نہیں, اور پھر کہیں کہ لوگ علماء کو برا کہتے ہیں. آپ پر اگر تنقید ہو رہی ہے غلطی کی بنا پہ, منہجی غلطی پر, تو آپ اپنی غلطی کو سے رجوع کرنے کے بجائے کیمپین چلا رہے ہیں کہ بعض لوگ علماء کو برا کہتے ہیں. تو یہی ہے غلطی کی مدد کرنا. اپنی غلطی کو مان لیجئے, رجوع کر لیجئے, بشر ہیں, غلطی ہو سکتی ہے. وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے ہنسنے سے, ہنسی میں دشمن ہم پہ نہ ہنسیں, ان کی شماتت سے بچا. وَأَجَارَنَا وَإِيَّاكُمْ من غیر الزمان وزخارف الشیاطین, اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کے بدلے ہوئے حالات میں اور خرابیاں جو اس کی آتی ہیں ان خرابیوں سے بچائے.
اور شیطان کے تزیین سے بچائے۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی ہے۔ ان کے بارے میں پہلے ہم معلومات لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور کیا ان کے خدمات ہیں، اور کیا کیا ان میں خرابیاں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان سے دین حاصل کیا جائے، ہے نا، یا وہ فتنے والی شخصیت ہیں یا نہیں ہے۔ ہم جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے، ہے نا، اس باتوں کو آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہے، انہوں نے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، انہوں نے جو باتیں ٹی وی میں کہی ہے، انہوں نے جو باتیں لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی ہے، انہی باتوں کا میں ذکر کروں گا۔ انہی سے ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ شخصیت کیا اس سے ہم سے قریب رہنا چاہیے یا ہمیں جو ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو نام کی اگر ہم بات کریں تو نام جو ہے ان کا یوسف بن عبداللہ القرضاوی ہے۔ رہنے والے یہ پیدائش کے اعتبار سے مصر میں تھے۔ ان کی پیدائش مصر میں 1962 میں ہوئی، 1962 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی 2022 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے والد جیسے ان کی ولادت ہوئی اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ والد بھی جو ہے ہلکے پھلکے سے کسان تھے، یعنی بہت مالدار فیملی سے نہیں تھے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالدار فیملی سے نہیں تھے، اس لیے کہ آگے یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اخوانیت جو ہے، اخوانیت اور اخوانی فکر دراصل اسلام کی خدمت نہیں کرتی، اسلام کی خدمت نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کا پورا معاملہ مال کا ہے۔ وہ مال کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا معاملہ مال پہ آ کے اٹکتا ہے، مال کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اگر ان کے قرضاوی صاحب کی بات کریں تو قرضاوی صاحب ایک بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور 1973 یا 74 میں انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے، اور فقہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے فقہات کے سلسلے میں انہوں نے باتیں لکھی ہیں، وہی رسالہ ان کا پی ایچ ڈی کا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر، اسی لیے ان کو ڈاکٹر کہا جائے، ڈاکٹر القرضاوی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ تالیفات دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر قرضاوی کی تالیفات تقریباً 70 سے زیادہ تالیفات، یعنی ان کی کتابیں 70 سے زیادہ ہے نا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کسی کی تالیفات اگر 70 سے زیادہ ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ ان کے افکار سے اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو 70 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں یہاں پر ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا فقہ الزکوٰۃ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الحلال والحرام فی الاسلام، الحلال والحرام فی الاسلام، جس کے بارے میں ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ الحلال والحلال فی الاسلام، حرام والی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ الحلال، انہوں نے ہیڈنگ دی ہے قرضاوی صاحب نے، الحلال والحرام فی الاسلام، لیکن اندر باتیں ایسی ہیں جہاں حرام نام کی باتیں نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کی ہیڈنگ میں اہل علم کہتے ہیں الحلال والحلال فی الاسلام۔ اور بھی کتابیں جیسے فقہ الزکوٰۃ کی میں نے بات کی، اور الاسلام والعلمانیہ وجہا لوجہ، بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو کتابیں ہو گئی، یعنی کتاب لکھ کے بھی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اپنے افکار کو بہت اچھی طریقے سے پھیلایا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے افکار کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جس چینل کے ساتھ کام کیا ہے اس کا نام ہے الجزیرہ۔ اب آپ بتائیں الجزیرہ، اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے الجزیرہ کس کے ہاتھ میں ہے، کون اس کا مالک ہے، الجزیرہ پہ کوئی جا کے کیا اسلام کی خدمت کر پائے گا صحیح سے؟ اس کو آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ الجزیرہ چینل پہ جاتے تھے، ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا، اس کا نام ہے الشریعۃ والحیات، الشریعۃ والحیات، اس نام سے جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے۔ تو اب کوئی جا کے جزیرہ پر اگر اسلام کی بات کرے تو کیسا انسان ہوگا، اس کی باتیں کیا ہوں گی، کیا اس کی باتیں لینے لائق رہیں گی یا نہیں رہیں گی، یا آپ الجزیرہ کے بارے میں معلومات نکال لیں، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ شخصیت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ شخصیت جو ہے تھوڑی سی
اگر آپ پڑھیں گے ان کے افکار کو لے کے پڑھیں گے تو صحیح بات یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا اور آپ کہیں گے یہ پاگل پنی والی بات ہے. اس میں جو باتیں ان کے افکار میں، ان کی کتابوں میں جو بات ہے، پاگل کر دینے والی باتیں. کبھی دن کو رات، رات کو دن، یعنی الٹی سیدھی باتیں اس میں ملیں گی. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اہل علم ہے، سلفی اہل علم ہے، بڑے بڑے اہل علم ہے، مدینہ کے اہل علم ہے نا، ان لوگوں نے ان کو اسی طریقے سے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ یہ جو ہے گمراہ ہیں، ہے نا، ان کے دماغ میں کوئی گڑبڑی ہے، ان کے دماغ میں کوئی گڑبڑی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اہل علم کے یہ اقوال پڑھے سخت والے، اس لیے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، شیخ صالح فوزان، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، یہ لوگ جلدی کسی کے بارے میں سخت نہیں بولتے، جلدی سخت نہیں بولتے اور جلدی بولتے نہیں ہیں. اگر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے بولنے کی. تو ان لوگوں نے بہت سخت جملہ کہا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے سخت جملہ کہا کیوں ہے. لیکن جب میں نے اور ان کے بارے میں معلومات پڑھی، اندر داخل ہوا، دیکھا، تو حقیقت میں یہ ہے کہ مجھے بھی کہیں کہیں جو ہے تضاد واضح لگنے لگا، اور لگنے لگا کہ اتنے بڑے لوگ جن کو عالم سمجھتے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. اور پھر واضح ہو گیا کہ ہمارے اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل حق اور صحیح ہیں. تو ہمارے اہل علم نے ان کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں علامہ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کی بات. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں، یہ لوگ، یہ ہمارے مشائخ جلدی کسی کو کافر نہیں کہتے، جلدی کسی کو کافر، کفر کا فتویٰ جلدی کسی کے اوپر نہیں لگاتے. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا رجل لو کفرہ شخص عندی منتقدتہ لیکن انا اقول انہ ضال ضلالا مبینا. یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں اگر کوئی میرے پاس آ کے یہ کہے کہ ان کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا، میں اس کی بات کاٹوں گا نہیں، اس کی بات نہیں کاٹوں گا جو کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ میرے اوپینین کی بات کریں، میری اگر بات کریں، یعنی شیخ مقبل کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات کریں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گمراہ ہے. انہ ضال ضلالا مبینا. ایک جگہ کہا ھذا امام من ائمۃ الضلال اور اجہل من امام، یعنی کافی سخت باتیں کہیں کہ یہ جو ہے گمراہوں کا امام ہے. اور کہیں جانوروں سے تشبیہ دی، ہے نا، جانوروں سے تشبیہ دی، اور یہ لوگ جلدی جانوروں سے تشبیہ نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانوروں سے تشبیہ کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بار بار لوگوں نے اصرار کیا، مجھ سے آ کے ان کے بارے میں باتیں بتائی، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے سلسلے میں خاموش رہنا صحیح نہیں ہے. ان کے سلسلے میں، قرضاوی صاحب کے سلسلے میں خاموش رہنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے میں نے سخت قسم کے کلام ان کے سلسلے میں کہا ہے، اور کہا ہے بھونکتے ہوئے کتے. اس طریقے سے انہوں نے عنوان دیا اس کا، اور اس کے بعد ان کے نام کا ذکر کیا ہے. تو یہ بڑی باتیں، اگر میں نے کہا نا، یہ بڑی باتیں اہل علم نے ایسے ہی نہیں کہی. اہل علم کے اقوال ان کے سلسلے میں یوں ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اور انہوں نے کہا کہ لازم اور ضروری ہے، یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ قرضاوی پر پابندی عائد کر دی جائے، یا تو اسے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے علاج کرنے کے لیے. خدشہ ہے کہ کہیں دشمنان اسلام نے اس کا برین واش نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اضطراب کا شکار ہے، یعنی پاگل، جس کو کہہ سکتے ہیں پاگل پنتی کا شکار ہے. ابھی ایک شیخ ہیں جن کا نام ہے عبید بن عبداللہ الجابری، عبید بن عبداللہ الجابری. وہ کہتے ہیں کہ یوسف قرضاوی کی میں ایک بات ذکر کروں کہ قرضاوی جو پیدائشی اعتبار سے مصری اور اقامت و سکونت کے اعتبار سے قطری ہیں. پیدا کہاں ہوئے قرضاوی صاحب؟ مصر میں. جنسیہ، نیشنلٹی ان کے پاس کس کی ہے؟ قطر کی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مصر میں ان کو کئی بار جیل میں داخل کیا گیا جرم میں. وہ جرم کیا تھا؟ اخوانیوں کا جرم. اخوانی ہونے کے جرم میں ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے کئی بار جیل میں داخل کیا، ہے نا، اور 1.5 سال تک وہ جیل میں رہے. اور پھر آگے یہ ہوا کہ ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، یہ ملک ان کو چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ آ کے قطر میں رہے. اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے قطر کی جنسیہ لی اور قطر میں اپنے اہل کے ساتھ وہاں رہنے لگے. تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ قطری ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہیں چند باتیں کفریہ باتیں. ان کی چند باتیں کیا ہیں؟ کفریہ باتیں ہیں. اللہ کی قسم میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ جابر رحمہ اللہ کا، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان میں سے بعض چیزیں ان کے ویب سائٹ پر ہیں اور بعض چیزیں ان سے
منقول ہو کر صحیفوں میں چھپی ہیں اور آج بھی موجود ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, ساری چیزیں موجود ہیں, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور کتابوں کی شکل میں موجود ہے. ان چیزوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے ان کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے. لوگوں سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا ہوں کہ اس کے تکفیر کے یعنی اس کے کافر ہونے کی طرف میرا دل مائل ہے, لیکن کافر تو نہیں کہتا ہوں, لیکن حرکت ایسے ہے کہ دل میرا اسی طرف مائل ہے, اگرچہ میں کافر نہیں کہتا ہوں. طيب. اسی طریقے سے ہمارے علامہ صالح السحیمی جو فی الحال مفتی مدینہ کے مفتی ہیں, انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں. یعنی جب ان سے بار بار کہا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے فتنے حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بچے گمراہ ہو رہے ہیں, ہے نا, بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد کے نام پہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. جب یہ سب ضرورت ہے, یہ سب مسئلہ سامنے آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ضروری ہے کہ میں اس کا نام لوں, ایک آدمی ضروری ہے کہ میں اس کا نام لوں. میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں. سحیمی کہہ رہے ہیں, ابھی فی الحال موجود ہیں مدینہ کے مفتی, کیونکہ وہ ان دنوں گمراہ فاسد چینل کے ذریعے امت کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے, جن میں سب سے زیادہ تباہ کن الجزیرہ نامی چینل ہے. وہ شخص یوسف القرضاوی ہے. آگے کہتے ہیں اللہ تو اس کا بدیل عطا کر, یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کو بدل دے یا اسے بدل دے, کیونکہ اس نے ان دنوں امت کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کیا ہے. تو قرضاوی کے سلسلے میں یہ ساری باتیں اہل علم نے کہی ہے, اور یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ سب چیزیں ان کے لیکچر میں آپ کو ملے گی. اب اگر ہم یہ بات کریں خلاصے کے طور پر کہ ان کے اندر کمیاں کیا کیا ہیں, یوسف القرضاوی کے عقیدے میں منہج میں کمی کیا ہے, سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ان کے اخوانی ہونے میں, اخوانیوں کے سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اخوانیوں کے سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شروع سے لے کے آخر تک وہ ہمیشہ اخوانیوں کے قریب رہے, اور میں نے آپ کو بتایا اسی سلسلے میں وہ کئی بار جیل بھی گئے. 2-3 بار ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ جو ہے ان کے سردار بن جائیں, ان کے سردار بن جائیں, لیکن انہوں نے صدارت نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ کہ لوگ جان جائیں گے اور کلیئر ہو جائے گا, معاملہ تو واضح ہو جائے گا, اور وہ چاہتے ہیں کہ واضح نہ رہے معاملہ, اور سارے لوگ ان کے باتوں سے یعنی ان کی باتیں سارے لوگوں تک پہنچتے رہے. اس لیے انہوں نے انکار کر دیا, جبکہ جو ان کے بڑے ہیں بار بار انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قائد بن جائیں, آپ ہمارے سردار ہیں. تو ان کے اخوانی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں, بار بار آپ سنتے ہوں گے اخوانی خارجی کیا چیز ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کہہ دوں کہ یہ خارجی فکرہ ہے, خارجیوں کا فکرہ ہے, نہایت ہی خطرناک فکرہ ہے. یہ بہت ڈینجر ہے, یہ فکرہ بہت ڈینجر ہے. اس فکرے نے شروع اسلام سے لے کے آج تک صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے, اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. 1400 سال ہو گئے اس فکرے کو, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب اس سے ڈرایا جاتا ہے اور اس سے دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے حسد میں, کسی کے جلن میں, کسی کے کام کو دیکھ کے ان سے منع کیا جا رہا, ایسا نہیں ہے. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اگر نقصان پہنچائیں گے تو اپنی قوم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اس کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے, ہے نا. اس بنیاد کی شروعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی. سب سے پہلے جو اس فکرے کو لایا, خارجی فکرے کو, وہ ذوالخویسرہ الیمانی, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا مال کو لے کے, جو میں نے کہا تھا نا ان کا سارا مسئلہ مال کو لے کے رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے اعدل. ان کی فکر ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی اعدل, تو دوسروں کے بارے میں خوش ہو جائیں گے, یہ کسی دوسرے بادشاہ کے بارے میں, کسی دوسرے کے حاکم کے بارے میں خوش ہو جائیں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر فرشتوں کو بھی اگر یہ حاکم بنا لیا اپنے شروط کے مطابق, ان کی جو شرطیں ہیں خارجیوں کی, اپنی جو شرطیں ہیں اس شرط کے مطابق اگر انہوں نے فرشتوں کو بھی حاکم بنا لیا, تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن اس کو بھی کافر کہہ کے اس کو بھی قتل کر دیں گے. اتنے ڈینجر ہے. تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ مال میں عدل نہیں کر رہے. اس کے بعد آگے چل کے یہی لوگوں نے, انہی کے ماننے والوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا, کوئی دوسرا نہیں تھا, یہی لوگ. وہاں بھی مسئلہ مال کا ہی تھا
کہ لوگوں نے یہ شبہات ظاہر کیے کہ حضرت عثمان نے مال ان کو دے دیا، اس پر قبضہ کر لیا، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے مناصب دے کے جو ہے اس کو کر لیا، ہے نا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو جنگ کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ جنہوں نے چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے کافر کہا یہی لوگ تھے۔ کافر کہہ کے دوسری جگہ اپنی ٹیم بنا کے چلے، علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، امام موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے کافر کہہ کے دوسرے کو امام بنا لیا۔ یہ ہم سے اور آپ سے راضی ہوں گے؟ ایسے فکر والے ہم سے اور آپ سے راضی ہوں گے؟ علی رضی اللہ عنہ سے راضی نہیں، ان کو کافر کہہ کے ایک پوری ٹیم الگ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ان سے لڑائی کی، سب کو مارا، اور اس کے بعد تلاش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی تھی کہ خوارجیوں کی صفات ہوگی، تلاش کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ یہ لوگ خارجی ہیں۔ یہ فکر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان فکر والوں کے بارے میں، خارجی فکر والوں کے بارے میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کبھی آپ سختی نہیں کرتے تھے، ناراضگی نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے زنا کی بھی اجازت مانگی تو آپ نے کچھ کہا نہیں، اس کا پیٹ تھپتھپایا اور اس کو جو ہے اچھے سے سمجھا کے آپ نے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ذوالخویسرا کو دیکھ کے کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ آئیں گے، اس کی نسل سے یعنی فکرہ لے کے کچھ لوگ آئیں گے اس امت میں۔ آپ نے کیا تمنا ظاہر کی؟ اگر ایسے لوگوں کو میں پالوں گا، اگر ایسے لوگوں کو میں پالوں گا تو میں انہیں پوری طریقے سے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور ایسا قتل کروں گا کہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے۔ پھر مثال دی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوم ہود اور سمود کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اگر میں ان کو پایا تو ایسی اکھاڑ کے پھینکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ باتیں کہی ہیں تو کیوں کہی ہیں؟ اسی لیے کہی ہیں کہ شروع سے لے کے آج تک اس نے صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ فکرے والے ہمیشہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہے، یہ فکرے والے، یہ ہے اخوان المسلمین۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی معاملہ ہے تو مال کا معاملہ رہتا۔ آگے ساری ہسٹریاں آپ پڑھتے چلے جائیں، مسلمانی سرحدیں جب آگے بڑھنے لگی، یہی فتنہ کر کے خروج کر کے نکل گئے کہ ہم نہیں مانتے، اپنے ساتھ 20-20 ہزار کی فوج لے کے باہر آ گئے۔ اس کے چکر میں جو سرحدوں پہ ہماری فوجیں تھیں اسلامی، ان کو آنا پڑا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جہاں سرحدیں آگے بڑھی تھی، مسلمان آگے بڑھے تھے، اندر سے ان لوگوں نے خراب کیا، نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کمزور کیا، بجائے آگے بڑھنے کے ان لوگوں نے خود فتنہ پھیلا دیا، جس کی وجہ سے لڑائی کر ان کو نپٹانا پڑا۔ تو یہ شروع سے لے کے آج تک صرف نقصان پہنچاتی آج بھی۔ اور یہ لوگ جو اخوانیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے پیسہ جمع کرنا۔ قرضاوی کی ہم بات کر رہے ہیں، قرضاوی کے اکاؤنٹ کو چیک کیا گیا قطر کے اندر، اور میں نے بتایا کہ والد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں، امیر نہیں تھے کہ کوئی کہہ دے کہ بہت زیادہ پیسے والے پہلے ہی سے تھے۔ ان کے چیک کیا اکاؤنٹ کو، اور چیک کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ قطر کے جو ہیں دکتور سعود بن ناصر آل ثانی، جو حکومت میں ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، شہزادے، انہوں نے چیک کیا ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا 1,193 ملین ریال، 193 ملین ریال صرف قطر کے ایک بینک کے اندر۔ کہاں سے آیا پیسہ؟ کہاں سے آیا پیسہ؟ ظلم کی بات کر رہے ہو، یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ پیسہ کہاں خرچ کیے؟ پیسہ تو آپ کے پاس ہے، تو خرچ کہاں ہو؟ دوسری چیز، دنیا بھر کا فتویٰ دے کے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، خودکشی کے جواز کا فتویٰ دے کے کہ جا کے کہیں بھی بم پھوڑ کے کس کو بھی ختم کر دو۔ ہمارے بچوں کو تو ڈال دیا بم پھوڑنے کے لیے، اپنے بچوں کو کہاں بھیجا کہ تم جاؤ یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرو۔ ان کے سارے بیٹے اور بیٹیاں سب یورپ سے تعلیم یافتہ اور اچھی ڈگریوں پر، اچھے پوسٹ پر۔ جا کے آپ ان کے بچوں کو پتہ لگا لو۔ اس میں سے ایک لڑکا ان کا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن یوسف القرضاوی، تیسرے نمبر کا لڑکا ہے، جا کے پتہ لگا لیں، شیعہ ہو گیا، شیعہ بن گیا۔ یہ قوم کی رہنمائی کریں گے، قوم کے رہنما لوگ ہیں۔ تو یہ اخوانیت کی میں بات کر رہا ہوں، اخوانیت کا مسئلہ یہ اخوانی ہیں، اور ان کے پاس یہ سارے ڈیٹیل یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کو حکومتوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور جاننے کی کوشش کی۔ ویسے اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے تو عقیدے میں توحید کے سلسلے میں کہتے ہیں، توحید الوہیت کے سلسلے میں، کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ بہت اہم کام، ایک کتاب میں کہا ہے بہت اہم کام ہے، دوسری کتاب میں کہا ہے
کہ یہ توحید کی بات کوئی اہم کام نہیں ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ 13 سال کھپائیں گے توحید سکھانے میں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ 13 سال کھپائیں گے کس میں. یہ کس کے اوپر طنز ہے؟ 13 سال ہم توحید میں لگائیں گے کس کے اوپر طنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کتنے سال خدمت کی توحید کے لیے؟ 13 سال. طنز وہاں پر. ایک اور بات بتاؤں کہ تعظیم نہیں ہے، جس سے لگتا ہے ان کی جملوں سے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ جمہوریت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین، اگر اللہ رب العالمین خود سے اتر آئے زمین کے اوپر اور ووٹنگ کرا لے تو اس کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملیں گے. یہ جملہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی تعظیم ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتر آئے زمین پر اور اگر وہ ووٹنگ کرا لے تو اس کو بھی 99% ووٹ نہیں ملیں گے؟ یہ جملہ کوئی اچھا انسان کہہ سکتا ہے؟ کوئی اچھا انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ جملے کہیں اسی لیے اہل علم نے کہا، میں نے کہا نا کافر کہنے میں ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ میں کافر سمجھتا ہوں لیکن کہتا نہیں ہوں. جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو اچھا انسان نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ عقیدے میں اور بھی صفات میں بھی جو اہل سنت کی صفات ہیں، نہ تو رویت میں یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، صفات میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان کا نہیں ہے. سلفیوں کا جو عقیدہ صفات میں نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ صفات کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. صفات کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے کہ ہمارے اعتبار سے عرش پر ہے؟ ان کے یہاں یہ نہیں ہے. ان کے یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے نا. اور اللہ رب العالمین آخرت میں جو دیدار ہمارے یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم دیدار کریں گے، یہ اشعری ہیں. کیا ہے یہ؟ اشعری ہیں عقیدے کے اعتبار سے. تو عقیدے میں بھی ان کا معاملہ بہت ڈینجر ہے. فقہ اور فتاوی کی اگر ہم بات کریں، فقہ اور فتاوی کی، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. گانے کو حلال کہتے ہیں، گانا سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلمیں دیکھا ہے. اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ فلمیں دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ عورتوں کو چھونا حرام نہیں ہے. عورتوں کو چھونا حرام نہیں ہے. عورتوں سے مصافحہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی درس ہو آپ لوگوں کا تو خواتین کو بھی ساتھ میں لے کے آؤ. ہمارے بچے دیکھیں گے، لڑکیوں کو دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کسی کا دل مائل ہو جائے، بات چیت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، شادی کریں گے تو ایک اچھا جو ہے خاندان بنے گا. اب یہ ہے علم حاصل کرنے کی. ان سے ہم علم حاصل کریں گے. اب ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی خدمات. یہی ہے خدمات، یہی ساری خدمات ہیں. اور ان چیزوں سے پورا جو ہے مسئلہ بھرا پڑا ہے نا. تو یہ شخصیات ایسی ہیں جن سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے. مزید آپ تفصیلات ان لوگوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً باتیں آتے رہتی ہیں. کہنے سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین، فتنوں کا زمانہ ہے اور دین کے نام پر جو فتنے ہیں ان کی بہت زیادہ کثرت ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے جو فتنہ چل رہا ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ، جو فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اخوانیت، تحریکیت یا جماعت اسلامی کا ہے، جو تینوں ایک ہی فکر ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کی فکر ہی اخوان المسلمین نے اپنا کر کے، جیسا کہ سید قطب نے اپنایا اور اس کو آگے بڑھایا. اس فکر کے سب سے بڑے مبلغ جو دور حاضر میں گزرے ہیں ان کا نام یوسف القرضاوی ہے. یہ جامعہ ازہر کے فارغ تھے اور مصر کے تھے. پھر انہوں نے قطر میں پناہ لی اور اس کے بعد وہاں سے اپنے افکار و نظریات جو باطل تھے اس کی نشر و اشاعت کرنا شروع کی. پورے عرب میں بالخصوص لیبیا، یمن اور شام اور ان جیسے ممالک میں عرب بحاریہ کے نام پر جو مظاہرات ہوئے اور لاکھوں سنی مسلمان کا قتل ہوا. مزید یہ کہ عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے اور کئی ملین لوگ بے گھر ہوئے. ہر طرف افراتفری کا ماحول رہا. 15 سے 20 سالوں سے لوگوں کے کان صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے موت کی، ان کے بے گھر ہونے کی، ان کے مرنے کی اور ان کی یہی خبریں سنتا رہا اور ان کی بے بسی کو دیکھتا رہا.
ان سب کے پیچھے یہی فکر تھی جو یوسف القرضاوی پھیلاتے تھے، اخوان المسلمین کی فکر۔ مزید یہ کہ ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس میں پورا ساتھ دیا۔ چنانچہ عرب بحاریہ میں جب شامی مسلمانوں نے خروج کا ارادہ کیا تو سب سے آگے فتویٰ دینے میں یہی یوسف القرضاوی تھے، اور جب شامی مسلمان گھر سے باہر نکلے اور رافضی وہاں کا جو حاکم تھا رافضی، وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کے بعد کی جو پوری کہانی ہے، پورا منظرنامہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا اور کئی لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے۔ اب جا کر کے اللہ رب العالمین نے شام میں کچھ راحت دی ہے اور امن و امان اور استحکام ایک حد تک وہاں پر برقرار ہے۔ اللہ رب العالمین ان شامی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ مصر کے اندر حاکم کے خلاف بغاوت کے اوپر لوگوں کو ابھارا اور لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہ پورا جو خونی کھیل تھا کئی سالوں تک، یہ یوسف القرضاوی اور ان جیسے لوگوں کے فتوے اور ان جیسے لوگوں کی ترغیب کی وجہ سے تھا۔ اب تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا خود یوسف القرضاوی کیسے تھے۔ ایک تو فکر ان کی کئی افکار کا مجموعہ تھی، ان میں صوفیت بھی تھی، ان میں اعتزال بھی تھا، ان میں خارجیت بھی تھی، بسا اوقات انکار سنت بھی تھا، اور ایک حد تک اباحیت پسندی بھی تھی، اور بہت سارے امور تھے جن کا ہم تذکرہ کریں گے اور انشاءاللہ سب ٹائٹل میں اس کا آپ حوالہ بھی دیکھ پائیں گے۔ یوسف القرضاوی تقارب بین الادیان کے قائل تھے۔ تقارب بین الادیان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دین اسلام، دین نصارہ، دین یہود، یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے قریب ہیں، اور یہ کہ ان کی اچھی باتوں کو یکجا کر کے جمع کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اخوانیوں کو، یہ عربوں پر جملہ کستے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ تقارب بین الادیان کا معاملہ کر رہے تھے، حالانکہ ان کے جو رئیس تھے یوسف القرضاوی، یہ تقارب بین الادیان کا فتویٰ بھی دے چکے تھے، اس کے قائل بھی تھے اور اس کی کوشش میں بھی رہا کرتے تھے۔ حریت ادیان اور حریت عقیدہ کے قائل تھے۔ حریت ادیان اور حریت عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین چاہے اختیار کرے، کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کسی کو بھی کوئی دین اختیار کرنا ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے اور عقیدہ توحید ہے۔ یہ نہیں کہ انسانوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان کیا سمجھ رکھا ہے کہ اسے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کی پابندی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ یہ انسان کی غفلت ہے یا انسان کی لا علمی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین سے دور رہتا ہے۔ تو حریت ادیان اور حریت عقیدہ کے بھی وہ قائل تھے۔ اسرائیل کے جمہوری نظام کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے اور عربوں کے نظام بیعت پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک شخص شمعون پیرس ایک چھوٹی سی جماعت کی ووٹنگ اور تائید کے بغیر ہار جاتا ہے، جبکہ ہمارے عرب ممالک میں حکام 99.99% ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ اگر خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو ووٹ کے لیے بطور نمائندہ پیش کریں تو وہ بھی اس فیصد کو حاصل نہ کر پائے۔ یہ اتنی بڑی جرأت ہے، اللہ کے حق میں اتنی بڑی گستاخی ہے، جسے سن کر کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس شخص نے جو بات کہی ہے وہ ارتداد ہے، انسان کو مرتد بنا دیتی ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حق میں ایسی گستاخی بہت شاید ہی کوئی کرتا ہو، لیکن انسان جب ہر قسم کی گمراہیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے اور کتاب و سنت سے جب اس کا تعلق کم رہ جاتا ہے اور ہمیشہ اپنی خواہش پرستی کو دین بنا کر کے پیش کرتا ہے، تو اسی قسم کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہے، جیسا کہ یوسف القرضاوی نے کہا۔ یہ جو اوپر قول نقل کیا ہم نے، یہ یوسف القرضاوی صاحب کا تھا۔ یوسف القرضاوی منکر سنت بھی تھے، اپنی درایت کی کسوٹی پر پرکھ کر کئی احادیث کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو مسلمانوں کا بھائی تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے الیہود اخواننا والنصارى اخواننا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ عورتوں کے لیے جو خواتین ہیں ان کے لیے چند شرائط کے ساتھ، یعنی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ یوسف القرضاوی صاحب تھے۔
گانا گانے اور موسیقی سننے کو یعنی میوزک وغیرہ سننے کو جائز سمجھتے تھے، نیز سنیما گھروں میں جا کر کے فلمیں دیکھنا بھی جائز سمجھتے تھے، اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ خود بھی فلمیں دیکھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے تھے اپنے انٹرویو میں اور اپنی گفتگو کے اندر، جیسے ڈرامے اور کامیڈی شو جو ہوتے ہیں اس کو دیکھتے تھے، جیسے فلم الارہاب والکباب، لیالی الحلیمہ اور غوار و نور الشریف، یہ مصری فلمیں ہیں، اس کو وہ دیکھا کرتے تھے اور فخریہ اس کو بیان بھی کرتے تھے۔ غیر محرم عورت سے لمس کو جائز سمجھتے تھے، غیر محرم عورت کو چھونا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے غیر محرم عورت کو چھونا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونے کا جو گناہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے کہ ایک انسان کے سر میں کوئی لوہا گھسایا جائے، اس سے جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف کسی غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر کے چھونے سے ہوگی، جبکہ یہ اس کو جائز سمجھا کرتے تھے۔ صوفیت کی دعوت دیتے تھے۔ صوفیت پوری کی پوری گمراہی پر قائم ہے، جو اللہ اور بندے کی تفریق مٹا دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اور قبر پرستی، یہی صوفیت کے آڑ میں قبر پرستی کا بھی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین کے شرک کی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی جو نشر و اشاعت ہوتی ہے، یہ صوفیت کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتی ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کفار جیسے ہندو، بدھسٹ اور مجوسی کا بھی ذبیحہ حلال قرار دیا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں اپنی جانب سے نہیں ہیں اور کسی پر اتہام نہیں، بلکہ لوگوں کو نصیحت کی خاطر اور ان کو ان کے افکار سے دور رکھنے کی خاطر اور دین کی حفاظت کی خاطر بیان کی جا رہی ہے۔ ان سب کا حوالہ آپ اپنے نیچے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ آزادی کو شریعت کے نظام پر مقدم سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری گستاخی دیکھیں، فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ اس دور میں بھیجے جاتے تو آپ بھی نیٹو کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی! نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے ساتھ ٹکرا گئے، پورے عرب کے ساتھ، اور یہ یوسف القرضاوی کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی آ جائیں تو وہ نیٹو کے ساتھ معاہدہ کر لیتے۔ بلکہ قرضاوی صاحب نے ایک جگہ صراحت کے ساتھ کہا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ، یہ اخوانی لوگ کہتے ہیں، تحریکی یا جماعت اسلامی والے، کہ ہم لوگ اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یوسف القرضاوی صراحت کے ساتھ کہتے تھے اور قسم کھا کر کے کہ اللہ کے قسم ہم دینی حکومت نہیں چاہتے ہیں اور کوئی بھی دینی حکومت نہیں چاہتا۔ دینی حکومت ہمارے نزدیک نامنظور ہے اور مرفوض ہے، یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم تو سول حکومت چاہتے ہیں، سول گورنمنٹ چاہتے ہیں، یعنی جمہوری حکومت چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب سلفی علماء خروج اور بغاوت کے خلاف فتوے دیتے اور احتجاج و مظاہرہ کو فتنہ قرار دیتے اور اس کی ترغیب دینے والے کو جب دعات فتن کہتے، فتنہ والے دعات کہتے، تو یہ یوسف القرضاوی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کا استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی قسم، خود اپنے بارے میں وہ کہتے تھے یوسف القرضاوی، اللہ کی قسم میں فتنہ بھڑکانے والا خطیب ہوں، میں فتنہ بھڑکانے والے سب سے پہلے خطیبوں میں سے ہوں، اور جب تک یہ فتنہ باقی ہے میں ہرگز ان فتنہ برپا کرنے والی تقریروں سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر یہ دعا بھی کرتے تھے، آپ دیکھیں استہزاء کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے تھے یوسف القرضاوی کہ اے اللہ تو مجھے فتنہ برپا کرنے والے خطیبوں میں شامل کر دے، مجھے انہی کے ساتھ موت دینا اور بروز محشر انہی کے ساتھ اٹھانا۔ یہ ایسی گمراہیاں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کی گمراہیوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ وہ گمراہیاں تھیں جو انسان کے اوپر کفر کی تلواروں کو لٹکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ارتداد کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے ان کے بارے میں کہا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ان کی گمراہیوں کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا لولا الورع لکفرتہ، اگر ورع اور تقوی کی بات نہیں ہوتی اور سامنے والے کی جہالت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے تو کفر کی دہلیز پر پہنچا ہے، میں اسے کافر قرار دیتا، لیکن انہوں نے کافر قرار نہیں دیا یوسف القرضاوی کو۔ یہ ان سلفی علماء کا تقوی تھا، خشیت الہی تھی، ورنہ ہم لوگوں سے ایک بھی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہمارے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ سعودی اور مسلم حکمراں، جو مسلم ممالک کے حکمراں ہیں، ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جگہ جگہ دھماکے کرتے ہیں، بلکہ یہ خودکش حملے کو بھی جائز قرار دیا کرتے تھے۔
ان کی فکر ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زہر آلود ہے۔ ان کی فکر، ان کی کتابیں اور ان کی جو باتیں ہیں بھڑکانے والی، اگر مسلمان اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے مسلمان برانگیختہ ہوتا ہے اور اسے حکومت کے خلاف کام کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی فکر سے، ان کی ضلالت سے، ان کی گمراہی سے بچنا اور بچنے کی دعوت دینا، لوگوں کو تنبیہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے بہت زیادہ کتابیں تالیف کر دی ہو یا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح منہج پر اور صحیح عقیدے پر بھی قائم ہو۔ آپ کے سامنے بہت ساری گمراہیوں کا ذکر ہوا، آپ ان گمراہیوں کی تحقیق کریں، دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے کوئی بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا، فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے کو جائز قرار دینے والا، فلمیں دیکھنے والا، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، کیا اس لائق ہے کہ اس کی کتابوں کو پڑھا جائے اور اس کو اسوہ اور نمونہ مانا جائے اور اس کی باتوں کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایسی فکر کو ترویج دیتے ہیں، ایسے فکر کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنے حاکم کے ساتھ اور جس ملک میں اس ملک کے ساتھ بغاوت کرے۔ سارے لوگ غلط ہیں، صرف ان کی جماعت اور اگر ان کی حکومت رہے تو وہی صحیح ہے۔ ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سمع و طاعت کی جو حدیث ہے ولاۃ امر کے بارے میں، یہ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں بہت ساری احادیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ یہ یوسف القرضاوی ان جیسے تمام دعات جو تھے ان تمام احادیث کو یا تو ان کی تعویل کرتے تھے یا ان میں سے بعض کو ضعیف قرار دیتے تھے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے تھے۔ لیکن جب ان کا حاکم مرسی مصر کے اندر بنا اور وہاں پر مسائل کھڑے ہوئے، لوگ مرسی کے خلاف خروج کرنے لگے، تو وہی روایات، وہی احادیث جو پہلے صحیح نہیں تھی ان کے نزدیک یا جن سے استدلال صحیح نہیں تھا، وہی احادیث یہ منبر و محراب سے بیان کرنے لگے جس میں یوسف القرضاوی بھی تھے۔ تو اس لیے ان جیسے لوگوں کی جو اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے دور رہنا اور ان کی فکر سے تحذیر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام جو ہے اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا منہج سلیم اور محفوظ رہ سکے اور وہی منہج ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں باقی رہ سکے جو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی صورت میں دیا ہے اور نبی اللہ نے اور اس کے رسول نے اس منہج کو ویسے ماننے کا حکم دیا ہے جیسے صحابہ کرام مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کے ان دعات سے جو گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں یا گمراہی پھیلانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو شخص ان گمراہ فرقوں یا ان گمراہ لوگوں کی طرف اپنی نسبت کرے یا ان گمراہ لوگوں کو پروموٹ کرے یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے یا ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کرے، ایسے لوگوں کو بھی سزا دینا ضروری ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ چنانچہ یہ گمراہ تو ہیں ہی، لیکن جو لوگ آئیں ان کی تعریف کریں یا ان کو پروموٹ کریں، ان کی کتابوں کی تشہیر کریں، لوگوں کے درمیان ان کے افکار کو پھیلائیں اور ان کو اچھا بنا کر کے پیش کریں، ان کو بھی سزا دینا ضروری ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتحادیہ فرقہ کے بارے میں یہ بات کہی، لیکن بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا گرچہ یہ کلام شیخ الاسلام کا اتحادیہ کے بارے میں ہے لیکن یہ تمام بدعتی فرقے پر منطبق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے اور گمراہی پھیلانے والوں سے محفوظ رکھے، اس معاشرے کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے فتنہ پرور دعات سے محفوظ رکھے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر باقی رکھے اور زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔